بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین ویڈیوز اور ان کے نوٹیفیکیشن کے لیے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا، اور میرے جو یو اے ای کے ویورز ہیں جو دبئی اور یو اے ای کے حوالے سے خبریں سننا اور جاننا چاہتے ہیں، معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ یو اے ای نیوز چینل کے نام سے جو دوسرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ اس کا جو لنک ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پاکستان میں ایک آفت سے ہماری جان خلاصی ہوتی نہیں، دوسری آفت آ جاتی ہے اور ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اس پر میں تبصرہ کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ وہ خطرناک صورتحال جو پاکستان کو درپیش ہے وہ کیا ہے، اس کے کیا اثرات یا مضمرات ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے۔ اور اس کے علاوہ خبریں یہ آپ نے سنی ہوگی کہ حج کے موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ جو پاکستانی آرمی چیف ہیں، وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب گئے تھے۔ انہوں نے اس بات کی تشہیر نہیں کی، خبروں میں یہ بات نہیں آئی اس وقت تک جب تک کہ مطاف میں یعنی حرم کعبہ میں جب تک لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں نہیں بنوائیں اور بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن اس موقع پر ایک مطاف میں یعنی جہاں پر آپ طواف کرتے ہیں ایک تصویر دیکھ کر کافی افسوس ہوا۔ وہ تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، لیکن میں جان بوجھ کر میں وہ تصویر شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ اس تصویر کا بھی ذکر کروں گا، لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم لوگ کیوں کہتے ہیں کوئی پی ٹی آئی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، عمران خان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، کہ ان کے نصیب میں شرمندگی کیوں لکھی ہوئی ہے، یہ اپنے لیے خود شرمندگی کا سامان کیوں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن تصویر کا میں ذکر کرتا چلوں کہ ایک تصویر سامنے آئی ہے کہ ایک شخص پی ٹی آئی کا جھنڈا لیے حرم شریف میں مطاف میں جہاں پہ آپ طواف کرتے ہیں، یہاں آپ کو کسی اور چیز کا ہوش نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے اپنی دعائیں مانگیں۔ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ اور اللہ کے درمیان ویسے بھی کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، لیکن اس جگہ تو جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو تو کسی چیز کا ہوش ہونا ہی نہیں چاہیے، نہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے بدقسمت حاجی ہیں، میں تو بدقسمت ہی کہوں گا کہ وہاں جا کر بھی انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا یعنی اٹھا کر اور اس کے بعد اس کی تصویریں اتروا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی۔ اس سے بدقسمت شخص اور کون ہو سکتا ہے کہ جو خانہ کعبہ میں بھی پاکستانی سیاست کرے۔ لیکن ماضی کے حکمران بھی وہاں پر بیٹھ کر سیاسی باتیں کرتے رہے، لیکن میرا خیال ہے ایسے لوگوں سے کوئی گلہ بھی نہیں کرنا چاہیے جن کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ کتنی مقدس جگہ ہے۔ لوگ کتنی دعائیں کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلائے، لیکن بدقسمت لوگوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں۔ اب جناب میں بات کر رہا تھا وہ ایک آفت کی، اس پر بھی آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو میں نے شرمندگی کی بات کی وہ یہ ہے، آپ ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں، میں بھی اس پر 2-3 ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ عید سے 2 روز قبل بھیرا میں وفاقی وزیر احسن اقبال کے ساتھ ایک فیملی نے، خاتون نے، اس کے بچوں نے کچھ بدسلوکی کی، بد تہذیبی کی، ان کے خلاف چور چور کے نعرے لگائے۔ لیکن عید کے دن وہی فیملی اپنے ضمیر کی آواز پر نارووال احسن اقبال کے گھر پر پہنچ گئی، وہاں پر انہوں نے معذرت کی، شرمندگی کا اظہار کیا، جس کے بعد پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں کے ٹویٹ آنا شروع ہو گئے، بلکہ گیلے کی تیتر نے بھی اس پر ویڈیو کی ہے۔ تو گیلا تیتر تو آپ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کچھ کسر باقی ہے۔ خیر، یہ جب معافی مانگ کے آئے تو اس کی ٹویٹ ہوئی اور خبر آئی تو اس پر شہباز گل دل ملا اٹھے۔ پی ٹی آئی کے دیگر رہنما جن میں فواد چودھری بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں ان پر دباؤ ڈالا گیا اور یہ ہے وہ ہے۔ آج اب اندازہ کیجئے کہ اگر مجھ سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے اور میں اس سے معافی مانگ لوں تو معافی تو عظمت کی نشانی ہے۔ بندہ اپنی کوتاہی کو، غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اگر کسی سے معافی مانگ لے تو یہ بڑائی والی بات ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ میری کوئی تہذیب کا پہلو نکلے گا۔ یہ تو بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی
کی معافی مانگیں. اللہ سے تو معافی ہر وقت مانگنی چاہیے، لیکن اگر کسی انسان کے ساتھ آپ سے زیادتی ہو گئی ہے تو آپ اپنی زندگی میں اس سے معافی مانگیں. یہ بڑائی ہے، یہ بڑا مرتبہ ہے. اور جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کو تکلیف شروع ہو گئی کہ دباؤ کی وجہ سے. آج اس فیملی نے یہ بیان دیا ہے کہ جناب ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا، ہم نے اپنی ضمیر کی آواز پر معافی مانگی. اب مجھے آپ بتائیں یہ اپنا منہ کس کو دکھائیں گے؟ یہ شہباز گل ٹائپ کے جو مسخرے ہیں، یہ جو جگت باز ہیں. بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ شخص، اس کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری، لیکن بات وہی ہے، میں اس پر بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ کے پاس ڈگریاں جتنی بھی ہوں، تہذیب اور وفاداری اور جو انسانوں سے اچھا سلوک، یہ جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کی پرورش بتاتی ہے کہ آپ نے کس گھرانے میں پرورش پائی اور آپ کی پرورش کیسے کی گئی، آپ کو تہذیب سکھائی گئی کہ نہیں، آپ کو کسی کی عزت یا احترام کرنا سکھایا گیا کہ نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کے گھر سے ہوتی ہیں. یہ کوئی دنیا کی ڈگری آپ کو تہذیب نہیں دلا سکتی، نہ ہی آپ تہذیب یافتہ کہلا سکتے ہیں. اور ویسے بھی غیر مہذب لوگوں کی ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن دن بدن ان کی تعداد بدقسمتی سے بڑھتی جا رہی ہے. تو اب یہ میں کہہ رہا تھا کہ ان کے حصے میں شرمندگی اللہ نے لکھ رکھی ہے، مزید شرمندگیاں ان کو ہوں گی. آپ اپنے کیے پر معافی مانگیں تو یہ بڑی بات ہے، جس طرح پہلے میں نے کہا. لیکن اب اس فیملی نے خود کہہ دیا کہ ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا اور انہوں نے خود اپنے ضمیر کی آواز پر معافی مانگی. اب آتے ہیں جناب اس تشویشناک خبر کی جانب جو میں نے کہا ہے کہ ایک انتہائی خطرناک ایک آفت آ رہی ہے مزید. کراچی میں 10 جولائی یعنی عید کے پہلے دن عصر کے بعد یا مغرب کے لگ بھگ بارش کا سلسلہ شروع ہوا، طوفانی بارش، اور عید کے دوسرے دن ظہر تک، یہ دن تک، دوپہر تک یہ سلسلہ جاری رہا. کراچی کی سڑکیں دریا کا منظر پیش کر رہی تھیں. کراچی کے پاش ایریاز، ڈیفینس، کلفٹن اور پتہ نہیں کون کون سے علاقے، سڑکیں، گھر ڈوبے ہوئے تھے پانی میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی، ایک تو وہاں پر نالوں کی صفائی کا کوئی پراپر بندوبست نہیں ہے، دوسرا کراچی سطح سمندر کے بالکل برابر ہے، یہ تھوڑا نیچے ہوگا، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. لیکن اب محکمہ موسمیات نے یہ پیشگوئی کی ہے کہ جناب 14 جولائی سے 17 جولائی تک انتہائی شدید بارشیں ہوں گی کراچی میں. نہ صرف کراچی میں بلکہ حیدرآباد، ٹھٹھا، بدین، بے نظیر آباد، لاڑکانہ، مطلب پورے سندھ میں آپ سمجھ لیں کہ، اور جنوبی پنجاب میں شدید بارشیں ہوں گی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو 2 روز پہلے جو بارشیں ہوئی تھیں یا بارش ہوئی تھی، اس کے بعد بجلی کا نظام درم برم ہو گیا، لوگوں کے انٹرنیٹ، ٹیلی فون کام کرنے بند ہو گئے، گیس کی سپلائی بند ہو گئی، ریسٹورنٹس بند ہو گئے، ہوم ڈیلیوری، گھروں میں کھانے پکانے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، مسائل پیدا ہو گئے. اب لوگ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ خبریں، اطلاعات ایسی آئی ہیں کہ جن لوگوں نے حج کے لیے جانا تھا ان کی فلائٹس بھی مس ہوئی. کوئی 120 یا 150 کے قریب حاجی ہیں جو وہاں پر نہیں جا سکے فلائٹس کی بندش کی وجہ سے. اب ایسی صورتحال میں مزید اب 14، 15، 16، 17، 4 دن اگر مزید اور شدید بارشیں ہوں گی تو آپ سوچئے کہ کراچی میں کتنی بڑی تباہی آئے گی. اور کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے، یعنی سارے پاکستان کی آمدن جو امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے ایک طرف اور کراچی کی آمدن ایک طرف. کراچی کوئی 2.5-3 کروڑ آبادی کا شہر ہے اور وہاں پر کاروبار زندگی متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کو مزید مالی نقصان، معیشت کو نقصان، اور پھر وہاں سے بہت سی بندرگاہ سے ایسی اشیاء خورد و نوش ہیں جو کہ اب کنٹری یعنی ملک کے شمالی علاقہ جات تک، یعنی جنوبی پنجاب، شمالی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، یہ تمام علاقوں میں وہاں سے سامان آتا ہے، اس کی ترسیل آگے ہوتی ہے. 2 ہی طریقے ہیں، یا وہ ریلوے کے ذریعے آتا ہے سامان اور یا پھر ٹرکوں کے ذریعے، ٹرالرز کے ذریعے، کنٹینرز کے ذریعے. اب اگر یہ سارا سلسلہ اسی طرح رہا، بارش ہوئی، مزید کراچی
میں مزید خدا نخواستہ تباہی آئی تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ پہلے ہی 5 لوگ کراچی میں زندگی کی بازی ہار گئے بارشوں کی وجہ سے، اللہ نہ کرے مزید ہلاکتیں ہوں، لیکن اس کا اندیشہ تو ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ محکمہ موسمیات نے تقریباً 1 مہینہ پہلے بتا دیا تھا کہ اس مرتبہ جو مانسون کی جو بارشیں ہوں گی وہ بہت زیادہ ہوں گی عام حالات کی نسبت، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ڈی ایم اے پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ اب پی ڈی ایم اے کے تحت پھر پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز آتی ہیں، ہر صوبے کی اپنی ہیں، انہوں نے کیا تیاری کی۔ اب پنجاب میں تو اچھی بات ہے، ہم نے دیکھا ہے سنا ہے کہ وہاں پہ علائشیں ہٹا دی گئیں، کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، لیکن محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ صرف سندھ اور جنوبی پنجاب یا بلوچستان ہی نہیں، شمالی علاقہ جات میں، ناردرن ایریاز میں، اسلام آباد، لاہور، کشمیر، گلیات، ایبٹ آباد، کوہستان، ان علاقوں میں بھی طوفانی بارشیں ہوں گی۔ ندی نالوں میں طغیانی آنے کا اندیشہ ہے، فلیش فلڈز کا اندیشہ ہے، اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا اندیشہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے جب اسی طرح کا سیلاب آیا تھا کتنی تباہی ہوئی تھی۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آفت کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں جو سال بھر جسے ہم کہتے ہیں ویلے بیٹھے رہتے ہیں، یہ جس طرح پی ڈی ایم ہے، کروڑوں اربوں روپے کے ان کے فنڈز ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو کتنی حد تک ایکوپ کیا ہے اس آنے والی آفت سے نمٹنے کے لیے، انہوں نے کیا اقدامات کیے، کیا انتظامات کیے ہیں؟ نیل، زیرو۔ کراچی کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب، اب وہ کہتے ہیں جی ان کو کووڈ کے کرونا کے سمپٹمز ہیں، یہ ایک الگ وبا جو ہے دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ کراچی میں 39% پازیٹیوٹی ریٹ پہنچ گیا، انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا۔ اب کراچی عملی طور پر آپ دیکھیں، وہاں پر سندھ کی حکومت ہے، وزراء ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، وہاں پر پاکستان کی نامور سیاسی قداور شخصیات وہاں پر رہتی ہیں، لیکن وہ کیا کریں؟ کیونکہ وہ جو ہڈ حرام قسم کا جو عملہ ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے تنخواہ لیتے ہیں، ان کو کام کرتے ہوئے موت آتی، تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ ان کی چھٹیاں ان کی کینسل کی جاتی اور ان کو ہمہ وقت چوکس رہنے کو کہا جاتا، تاکہ یہ جو تباہی ہے ایک نسبتاً کم ہوتی، اور آنے والے جو دن ہیں وہ تو مجھے تو خوف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ میرا تو حقیقت میں میری تمام ہمدردیاں سب کچھ کراچی والوں کے ساتھ ہے کہ جس مشکل سے وہ 2 دن گزرے ہیں، اور اس سے بڑی مشکل آئندہ 4 دن آنے والی ہے، تو آپ سوچیں کیا ہوگا۔ لیکن یہ ہر حکومت کے دور میں اسی طرح سیلاب آتا ہے، بعد میں ہم روتے ہیں، سانپ نکل جائے لکیر کو پیٹتے ہیں، لیکن بر وقت ہم کارروائی نہیں کرتے۔ یہ ہمارا قومی المیہ ہے۔ میں کسی ایک حکومت کو بلیم نہیں کرتا، جتنی بھی حکومتیں ہیں، ہاں کوئی ایک مرتبہ پنجاب میں ایسی حکومت آ گئی، میاں شہباز شریف کی، اب ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اچھے اقدامات کیے ہیں، اس کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن عمومی طور پر ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے، ہم مصیبت کا انتظار کرتے ہیں، جب وہ مصیبت ہمیں گھیر لیتی ہے پھر اس کے بعد ہم واویلا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام ملک کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پر کراچی میں جو آنے والی تباہی ہے، اللہ تعالیٰ کراچی اور کراچی میں بسنے والے تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔